مشرق وسطی میں پائیدار امن کی تلاش، اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا، وفود کی سطح پر مذاکرات کل ہوں گے۔ مذاکرات میں اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کریں گے۔ جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ۔ ایرانی وفد ممکنہ طور پر وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالباف پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں ایرانی اور امریکی وفود آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں وفود کی پہلے پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت، جڑواں شہروں میں آج بھی مقامی چھٹی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس رائے نے بتایا کہ اجلاس میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اقدامات اور انتظامات کا جائزہ، مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیراعظم نے مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ایران اور امریکی وفود سے ملاقاتوں کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کی اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرنے والے ایران اور امریکہ کے وفود اور صحافیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ویزا فری سہولت صرف مذاکرات کی مدت تک محدود ہوگی، دیگر ممالک کے شہریوں کو ویزا فری سہولت حاصل نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ تمام ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس پر خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فرانسیسی ہم منصب کی فون کال۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے جنگ بندی معاہدے پر مبارکباد پیش کی اور معاہدے کو یقینی بنانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اس کے احترام کی اہمیت پر زور۔ عوام نے امریکہ ایران ثالثی سیز فائر میں پاکستانی کردار کو بہترین قرار دے دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق سیز فائر پر 10 میں 8 شہری پاکستان کے کردار پر مطمئن نظر آئے، جبکہ 10 میں سے 9 شہری پاکستان کے ثالثی کے کردار پر خوش دیے۔ عالمی امن کے لیے 88% شہری متحرک کردار کے حامی رہے۔ پاکستان کے ثالثی کردار پر عالمی رائے میں مثبت یو ٹرن بھی سامنے آیا۔ جنگ بندی میں کامیابی کے بعد 70% عالمی رائے پاکستان کے حق میں مثبت ہو گئی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے۔ ایران تیل کی ترسیل میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں۔ آبنہ ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایران اپنے شہداء کے خون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سرکاری ٹی وی پر بیان، کہا ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وطن پر حملہ کرنے والے مجرم اب بچ نہیں سکیں گے۔ ایران کے ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کو فاتح قرار دیا۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات کے باوجود لوگوں کو سڑکوں پر رہنا چاہیے۔
اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ دھوکہ دہی ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترک صدر نے کہا کہ مذاکرات کو دیرپا امن کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے خبردار کر دیا، کہا لبنان سمیت تمام محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہیں۔ تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا حصہ ہونا 10 نقاطی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر واضح طور پر زور دے چکے۔ لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی، سخت رد عمل آئے گا، آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سیز فائر کے دوران میزائل حملوں کی تردید کر دی۔ کہا جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے صہیونی دشمن اور امریکہ ہے۔ ایران کے مسلح افواج اگر کسی ہدف کو نشانہ بنائیں گی تو اس کا اعلان واضح اور سرکاری طور پر کیا جائے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر کی تعطیلات کے موقع پر یوکرین کے ساتھ ایک دن کی عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ جنگ بندی 11 اپریل شام 4 بجے سے شروع ہو کر 12 اپریل کے اختتام تک جاری رہے گی۔ فریقین کا عارضی جنگ بندی کے دوران تشدد روکنے پر اتفاق۔ عارضی جنگ بندی کو انسانی جانوں کے تحفظ اور مذہبی تقریبات کے احترام کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل۔ WTI 98 برنٹ کی $96 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ 100 انڈیکس میں 1673 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,67,191 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انڈیا بینک میں ڈالر 1 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 1 پیسے کا ہو گیا۔ سونا 3,000 روپے مہنگا ہو کر 4,97,662 روپے فی تولہ ہو گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی کا رجحان رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی کا امکان۔ قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ پیٹرول 70 سے 78 روپے جبکہ ڈیزل 90 سے 100 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ قیمتوں کے تعین کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 16% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکومت پیٹرول پر لیوی قیمت میں 80 روپے وصول کر رہی ہے۔